السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر تو گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ رب العالمین نے یہی بات سورۃ البقرہ میں 2 بار بیان کی ہے، اور جب کوئی بات تکرار کے ساتھ یعنی بار بار بیان کی جائے تو اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا ایک الگ اپنا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تلک امۃ قد خلت، یہ امتیں ہیں، یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، یعنی اشارہ جل القدر نبیوں کی طرف ہے، بڑے بڑے نبیوں کی طرف ہے۔ ابو العالیہ، ربی، قتادہ، یہ سارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہاں پر امت سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے۔ یہی بات ابن کثیر میں تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، یعنی یہ انبیاء کی جماعت ہے جو گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یعنی جو انہوں نے خیر کا کام کیا ہے ان کا فائدہ انہی کو ہوگا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کر رہے ہو یا تم نے کیا ہے۔ چونکہ یہود اپنے نسب پر بہت فخر کرتے تھے، اپنے اسلاف یعنی اپنے آبا و اجداد جو انبیاء اور صالحین گزرے ہیں ان پر فخر کرتے تھے، اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ ہدایت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ۔ یعنی اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ لوگوں کو یہودی بننے کی دعوت دیتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہی کامیاب ہے دنیا و آخرت میں، وہی ہدایت اور جنت حاصل کر سکتا ہے جو یہودی بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت ہے، یہ انبیاء کی جماعت ہے جو گزر چکی ہے، ان لوگوں نے جو کیا ہے ان کو ملے گا، ان کا عمل ان کے ساتھ۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی جو تم کر رہے ہو یا تم نے کیا ہے۔ جو تم اپنے آبا و اجداد پر، انبیاء اور اپنے نبیوں پر فخر کر رہے ہو اور ان کی طرف نسبت رکھتے ہو، یہ نسبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ نسبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ نسبت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد کرنا اور ان پر ٹیک لگائے رکھنا، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارے آبا و اجداد اسلاف نیک تھے تو وہ اپنے لیے نیک تھے، ایسا نہیں کہ وہ نیک تھے تمہارے کو اور تم کو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا۔ اسلاف کا نیک ہونا، آبا و اجداد کا نیک ہونا، یہ اولاد کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ کب فائدہ پہنچائے گا؟ جب تم ایمان لاؤ گے، جب تم توحید کو قبول کرو گے، شرک سے بچو گے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کوشش کی ہے، عمل کیا ہے۔ جو وہ نیک کرے گا اسی کو اس کا فائدہ پہنچے گا، کسی کا عمل ہے وہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اسی طرح کسی کا گناہ بھی کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
یعنی جو گناہ کیا ہے وہی اپنے گناہ کی سزا پائے گا، عذاب پہ چکھے گا. کسی کی برائی، کسی کی بھلائی کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہی کہا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ لوگ کیے ہیں. یعنی جو تمہارے اسلاف، تمہارے آبا و اجداد کر چکے ہیں، ان کی نیکیوں اور ان کے اعمال کے مطابق تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تم اپنی فکر کرو، تم اپنے بارے میں سوچو، تم سے تمہارے بارے میں سوچا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اپنی فکر کرو، ہدایت کی اور توحید کی طرف لوٹو، اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اپنی فکر کرو، اپنے اسلاف کی خوبیوں اور اپنے اسلاف کی نیکیوں پر توقع اور اعتماد نہ رکھو کہ وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے بزرگ تھے، یا ہمارے نسب سے متعلق یا منسلک تھے. یہ انبیاء ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ اتقیاء ہیں، تو ان کی نیکی کا فائدہ انہی کو پہنچے گا، تم کو نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے یہی بات سورۃ البقرہ میں 2 بار بیان کی، ایک تو 134 نمبر کی آیت میں، اور ایک یہاں جو 141 نمبر کی آیت ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، یہ امت ہے یعنی انبیاء کی جماعت ہے جو گزر چکی ہے. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی جو کچھ انہوں نے کیا ہے. ان کے درجات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی جو تم نے کیا ہے. تم اچھا کرو گے تم کو بھی بدلہ ملے گا، تم برا کرو گے، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ان پر توقع اور اعتماد رکھ کر تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تمہارا اگر عمل برا ہے اور تم انبیاء کی نسل سے ہو، انبیاء کے گھر یا انبیاء کی خاندان سے ہو، اس سے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سگے چچا ابو طالب یہ ایمان نہیں لائے، کیا وہ ان کو فائدہ پہنچے گا؟ بالکل نہیں فائدہ پہنچے گا. ابو لہب ایمان نہیں لایا، ابو جہل ایمان نہیں لایا، یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے قریبی تھے، لیکن ان کا ایمان نہ لانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی روز جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے. لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کہاں کے تھے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن رت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہاں کے تھے، کیسے تھے، کتنے کمزور تھے، کتنے پریشان تھے. ان لوگوں نے ایمان اور توحید کو قبول کیا. ان کا مقام و مرتبہ دنیا و آخرت میں کتنا زیادہ ہے. تو جو جیسا دنیا میں کرے گا ویسا ہی اپنے انجام کو پہنچے گا. نیک عمل ہے تو وہ اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، برا عمل ہے تو وہ اس کو بھی ملے گا، یعنی عذاب کی شکل میں. اور کسی نیکی اور کسی برائی کے متعلق کسی بھی شخص سے کوئی سوال کسی دوسرے سے نہیں کیا جائے گا. یعنی عمل دوسرے کا ہے تو کسی تیسرے سے نہیں پوچھا جائے گا، جس کا عمل ہے اسی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دریافت کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق اور اس پر استقامت اور مداومت کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.